خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ذہنوں کے عقل کے دریچے کھلیں، کچھ آپ بھی سوچیں، کچھ میں بھی کہوں اور اس پر ذرا گفتگو ہو، اور اگر گفتگو نہ بھی ہو تو کم از کم ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ یعنی ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی دیں، خیال کا اظہار بھی کریں، اور میرے ذہن میں جو بات ہے میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں آج ہمارا سوال ہے، ہم دوسروں پر الزام لگا کر کیوں تسکین پاتے ہیں؟ خراب عادت ہے ویسے، اور یہ بہت زیادہ ہے، ابھی سے نہیں ہے، یعنی اس وقت نہیں ہے، اس زمانے میں نہیں ہے، ویسے ہی ہمارے ہاں یہ عادت بہت ہی زیادہ رہی ہے کہ الزام فوراً لگا دیتے ہیں۔ اچھا، بدقسمتی سے یہ ہم مسلمانوں میں یا مسلمان کنٹریز میں یا اس خطے میں زیادہ ہے۔ جب جو لوگ باہر کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر یورپ میں، امریکہ میں یا فار ایسٹ وغیرہ میں، وہاں یہ چیز کم دیکھی گئی ہے، وہ اتنی آسانی سے کسی پہ بلیم نہیں لگاتے، کیونکہ وہاں کے قوانین بھی بڑے سخت ہیں کہ اگر آپ نے کسی پر الزام لگا دیا وہ آپ کو کورٹ میں لے جائے گا، تو دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ڈرتے ہیں اور اخلاقی معیار بھی انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ہم فوراً الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ہم شریعت کے ماننے والے ہیں اور اسلام دین اور دین کے اصول، اسلامک جو پرنسپلز ہیں وہ، اور شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے آپ، نہ آپ کے پاس ثبوت ہے نہ کچھ ہے، آپ نے الزام لگا دیا۔ آپ کو اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس پر ہم بغیر تحقیق کے الزام لگا رہے ہیں اس پر کیا گزرتی ہے اور اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور یہ احساس تب ہوتا ہے جب ہم پہ کوئی الزام لگاتا ہے۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اچھا، ہے معاملہ یہ کہ ہم اس عادت کی وجہ سے شاید تسکین حاصل کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل کو راحت ہوئی۔ دیکھا میں نے 4-5 آدمیوں کو بتائی اس کے بارے میں یہ بات، اب وہ بات اس میں ہے تو نہیں، آپ نے کوئی نہ کوئی گند اچھالا، کوئی نہ کوئی ایسا کام، ایسی بات اس سے منسوب کر دی جو اس بیچارے میں ہے نہیں، لیکن آپ کو تسکین ہو رہی، سب کہہ رہے ہیں اچھا اتنا برا آدمی ہے یہ، میں بھی ذرا پوچھوں گا پڑوسی سے، اچھا اب ہمیں تسکین ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ یعنی کسی کو بدنام کرنا، کسی پر الزام لگانا، بالخصوص اگر یہ معاملہ خواتین میں ہو یا خواتین سے متعلق ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور زیادہ قبیح فعل ہے کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کے بارے میں الزام لگانا، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ بہت ہی گندا کھیل کھیلا جاتا ہے جب کسی کے گھروں میں جا کر ہم یا گھروں تک پہنچ کر ہم اس طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم دوسروں پر الزام لگا کر، تہمت لگا کر کیوں تسکین پاتے ہیں؟ اس کی ایک دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مذہب اور دین سے دور ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحبت خراب ہے، یعنی اگر اچھی صحبت ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ ہے، مسجد سے آپ کا رابطہ ہے، خانقاہوں سے یا خانقاہی نظام سے، پرفیکٹ خانقاہوں سے اور پرفیکٹ خانقاہی نظام سے آپ کا واسطہ ہے، اچھی علمی شخصیات سے آپ کا واسطہ ہے، خود کو آپ نے اچھی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھا ہے، پھر آپ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن فارغ لوگ جن کی صحبت بھی بری ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے یا خواتین جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگانے کی عادی ہیں، یا مرد ہیں، تو پھر ان میں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا جی، تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اس بات کو ہم بھول گئے ہیں کہ جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو پھر مکافات عمل ہے وہ لوٹ کے بھی آ سکتا ہے، اور لوٹ کے آتا بھی ہے۔ یہاں تو کفر کے فتوے لوگ لگا دیتے ہیں، بیچارہ اچھا خاصا اللہ کا ماننے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس پر الزام یا تہمت لگا کے تسکین حاصل کرنے کے لیے، اس کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں، دین سے متعلق بھی کوئی نہ کوئی بات اس سے منسوب کر دیتے ہیں تاکہ اس کے چین، سکون اور راحت میں کمی آئے، وہ بے چین ہو جائے اور لوگ اس پر لعنت ملامت کریں اور ہم خوش ہوں۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور وہ کافر نہیں ہے اگر، تو پھر کفر لوٹ کے آتا ہے۔ آپ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے سے مراد یہ کہ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، کسی عالم سے نہیں پوچھا، اس کے جملوں کو کہیں پر پرکھا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں،
اور آپ نے تسکین کے لیے اپنے تئیں اس کو کفر کا فتویٰ دے دیا یا کافر کہہ کے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ آج کل چونکہ موبائل ہے، واٹس ایپ پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فوراً اسپریڈ اپ ہو جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ اسپریڈ اپ ہو جاتی ہے، تو کسی کے خاندان کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کے فعل کے بارے میں، کسی کی ماں اور بہن کے بارے میں، کسی کے گھر اور خاندان کے بارے میں، رشتوں میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، کاروبار میں جب کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرنے لگتا ہے تو جلن میں، حسد میں ہم یہ کہتے ہیں اس سے کاروبار نہیں کرنا، یہ چور ہے۔ رشتوں میں ہم کہتے ہیں اس کے گھر رشتہ نہیں کرنا، یہ خاندان بہت برا ہے۔ کیا اتنا بڑا آپ نے الزام لگایا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ تسکین کیا ہو رہی ہے؟ اس کا رشتہ نہیں ہوا۔ دیکھا میں نے ایک ایسی چال چلی، اس کا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ چال نہیں ہے، آپ نے اپنی عاقبت خراب کی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نے کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچایا، ہوتے ہوئے کام کو نقصان پہنچایا اور اس پر الزام لگا کر اس کو اس کام سے روک دیا، اگر رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے تو وہ تو اسے ملے گا ہی، لیکن آپ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ آپ نے تہمت لگائی، الزام لگایا، بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم یہ سارا کام کرتے ہیں ایک ایسے کاسمیٹک اور جعلی تسکین کے سسٹم کے لیے جو وقتی ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو کسی پر الزام لگا کے خوشی مل گئی ہے تو وہ 2 4 5 10 15 20 دن، مہینہ رہے گی، اس کے بعد سب اپنے کام پہ لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جس پر آپ نے الزام یا تہمت لگا کر اسے بدنام کیا، اس کے لیے 10 راستے اور کھول دے گا، لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور کل اگر آپ کے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، آپ کی بہن کے لیے کوئی بات کرے، آپ کے خاندان کے لیے کوئی بات کرے، پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کے ہاں کوئی رشتے کی بات ہو اور کوئی وہی کرے جو آپ نے کل کسی اور کے لیے کیا تھا، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے کاروبار کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کہے کہ بھئی یہ تو ملاوٹ کرتا ہے، آپ ملاوٹ نہیں کرتے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اور اس نے آپ کے کاروبار کو، آپ کی دکان کو، آپ کی انڈسٹری کو، آپ کی فیکٹری کو، آپ کی پروڈکٹ کو نقصان پہنچایا، تو آج رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل گزرے ہوئے کل میں آپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو آج ہمارا یہ سوال کہ ہم دوسروں پر الزام لگا کر، تہمت لگا کر، بدنام کر کے کیوں تسکین پاتے ہیں؟ اچھی زندگی گزاریں۔ کوئی اگر پوچھنے آتا ہے تو آپ اچھی بات کریں، اگر کوئی اس میں برائی یا خرابی ہے بھی تو اس انداز میں آپ کہیں کہ جتنی بات سچائی اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں، کروں یا نہ کروں، جتنا آپ کو معلوم ہے آپ بتا دیں، اس میں مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالخصوص میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے کسی ایک لفظ سے، زائد لفظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بھائیوں سے تو ہوں ہی، کیونکہ موبائل، انٹرنیٹ نے آج خواتین و مرد سب کو اس مشکل میں مبتلا کیا ہے۔ یہ زیادہ تر حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، بری صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فارغ لوگوں میں یہ عادتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے۔ عالم ٹائم خصوصی پروگرام ہے آج حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پر، ان کے مناقب بیان کیے جائیں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔